سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں. 12 مہینے میں ہر دن کی رات ہے، ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں. اللہ پاک اسی دن کی فجر کی وقت کی قسم کھا رہے ہیں جس کی رات کوئی نہیں. آپ پورا سال جب چاہیں روزہ رکھیں، نفلی، رمضان میں فرضی روزے، منت کا روزہ رکھیں، لیکن 5 دن ایسی ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے سال. 12 مہینوں میں ہر دن کی رات ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں، بلکہ وہ رات بھی پچھلے دن کی شمار ہوتی ہے. سال میں گویا کہ ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں، ایک پہلی اور ایک آنے والی، لیکن ایک دن ایسا ہے جس کی گزرنے والی رات کوئی نہیں، اگلی رات ہے. جس دن حج ہوتا ہے، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ فرمایا الحج عرفہ، حج اس کا ہے جو عرفات میں آ گیا. مینا سے حاجی، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، سورج کے نکلنے کے بعد حاجی مینا سے عرفات کے لیے آتا ہے، اور مغرب کی نماز کے وقت حاجی عرفات سے نکل جاتا ہے، اسے وہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن ایک حاجی ٹوٹا پھوٹا بیچارہ، وہ دن کو عرفات جا ہی نہیں سکا، اسے یاد ہی نہیں رہا، یا سوتا رہا یا بیمار ہو گیا، مکے میں جا ہی نہیں سکا. لوگ تو نکل آئے عرفات سے، اب اسے رات کو یاد آیا، او ہو میں نے تو عرفات جانا تھا، میں تو حج کرنے پاکستان سے آیا ہوا ہوں، ہانگ کانگ سے آیا ہوں، میں تو رہ گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بھی فجر سے پہلے پہلے یہ کسی ٹائم بھی عرفات میں چلا جائے، چونکہ یہ رات پچھلے دن کی ہے، اگلے دن کی نہیں. اب پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں جو میں نے پہلے کہی کہ یہ رات اگلے دن کی پڑوسن بن گئی اور پچھلے دن کی بھی پڑوسن بن گئی. تو اللہ پاک نے اس رات کو اتنا درجہ دے دیا کہ بھولا بھلکھا حاجی بھی اگر دن کو نہیں آ سکا، یہ رات تو تھی اگلے دن کی، لیکن اللہ نے اسے پچھلے دن کے ساتھ ملا دیا، اس لیے کہ پچھلا دن حج کا تھا، حاجی دن کو نہیں آ سکا تو اگلے دن کی رات دیکھنے میں اگلے دن کی ہے، لیکن اللہ نے اس کا جوڑ پچھلی رات کے ساتھ لگا دیا ہے کہ اگر رات کے کسی حصے میں بھی سورج کے طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ میدان عرفات میں 1 منٹ کے لیے بھی آ گیا یا گزر گیا، وہاں سوتا سوتا بھی گزر گیا، تو بھی اللہ پاک اس کے حج کو قبول کر لے. اب یہ جو فجر آئی، جس دن حاجی مزدلفہ سے نکل کے جا کر شیطان بڑے کو کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ دن ایسا ہے کہ جس کی پچھلی رات کوئی نہیں. پچھلی رات اللہ نے عرفات کو دے دی، اور اس سے پچھلی رات بھی اللہ نے عرفات کو دے دی. دن کی بجائے اگر کوئی آدھی رات کو عرفات چلا گیا تو علماء نے لکھا اس کا حج ہو جائے گا، چاہے وہ وقت سے پہلے نہیں پہنچ گئے، لیکن نکلنا وقت پہ ہے. عرفات میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں اس کو مغرب کے بعد، لیکن بھولا بھلکھڑا کوئی آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت دیکھو کہ یہ بندہ بے وقتہ بھی آ گیا تو بھی میں اس کا حج قبول کروں. آئیے اس مہینے میں وہ دن ایسا ہے کہ جس کی فجر کوئی نہیں. نماز آپ دن میں 5 بار پڑھیں گے جہاں بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاص نعمتیں مجھ پہ جو ہوئیں، ان میں سے خاص نعمت یہ بھی ہوئی کہ اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دی. آپ کھیت کھلیان میں ہیں، ریت کے ٹیلے پہ ہیں، پہاڑوں پہ ہیں، باغات میں ہیں، جنگلوں میں ہیں،
سمندر میں پانی میں تیر رہے ہیں، ہواؤں میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ ساری زمین مسجد ہے، لیکن حج ساری زمین پہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ہانگ کانگ میں حج کر لوں، کوئی بندہ کہے میں پاکستان میں حج کر لوں، بنگلہ دیش میں حج کر لوں، تو نہیں۔ اچھا، اگلی بات مزے کی سن لیں کہ حج مدینے میں بھی نہیں ہوتا، حج مکے میں ہوتا ہے۔ ہاں، مدینے حاجی صرف اس لیے جاتا ہے کہ جس نبی کے صدقے یہ چیزیں ملی ہیں، میں اس نبی پاک کو اپنا منہ تو دکھاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکے تک آیا اور مدینے مجھے ملنے نہیں آیا تو کتنا بے وفا بندہ ہے، کتنا بے وفا میرا امتی ہے، یہاں تک آیا مجھے ملنے نہیں آیا۔ آپ اپنے گاؤں جائیں، سارے رشتہ داروں کو ملیں، لیکن آپ اپنے ابا کو ملنے نہ جائیں، کیا ہوگا؟ میں ایک دفعہ مدینہ پاک گیا تو میں 4 دن، توجہ سے میری باتیں سنا کریے آپ، میں 4 دن روضہ پاک پر سلام پڑھنے نہیں گیا۔ سستی سمجھیں یا دل میں خوف کہ میں کیا منہ لے کر نبی پاک کو دکھانے جاؤں کہ میں نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مانی نہیں، منہ کیا دکھانے جاؤں۔ میں نہیں گیا، 5ویں دن گیا بڑا دل رکھ کے، اس لیے کہ 8 دن رہنا تھا۔ تو میں نے پاکستان جا کر اپنے ابا جی مرحوم کو قصہ سنایا کہ میں نے اس دفعہ مدینہ میں یہ ہوا میرے ساتھ۔ تو میرے ابا جی مرحوم نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا بات سنو، تم گاؤں آؤ، تم سب کو ملو، اور 5 دن تک تم اپنے ابا کو نہ ملو، اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ تم آئے ہوئے ہو گاؤں میں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دل پہ کیا گزرے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ 5 دن تم مدینے میں رہے اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں گئے، تو نبی پاک کے دل پہ کیا گزرے ہوگی۔ اگرچہ بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں، وہ 20 25 سال مدینہ رہے، نبی پاک کی جالی پر سلام پڑھنے حاضر نہیں ہوئے، صرف یہ سوچ کر کہ کیا منہ دکھانے جاؤں، میں نے اس زندگی میں کیا کیا ہے۔ دکھانا ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی کاٹتے ہیں، مانتے بھی نہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ مدینے جاتے ہیں تو صبح شام سلام پڑھنے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کچھ اللہ والے ایسے تقویٰ ہے ان کا، شرم آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا۔ آپ اور میں بھی ایمان سے جتنے بیٹھے ہیں، یہ ایمان کی ایک علامت ہے کہ اللہ نہ کرے ہم سب کو گناہ ہو جائے، تو کتنے دن تک ایک ندامت ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو، اپنے ابا کو کیا منہ دکھاؤں۔ آدمی سوچتا ہے۔